کا. اچھا جی, سب سے پہلے تو میرے خیال میں جو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے پچھلے 12 گھنٹے میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, یو ول ناٹ بلیو اٹ. آسٹریلیا کے اندر میرے خیال میں ہم پچھلے ویلاگس میں بھی بات کر چکے ہیں, بٹ ناؤ یو مسٹ نو کہ آسٹریلیا کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا سڈنی کے اوپر, جو بڑا ہی افسوسناک واقعہ, جہاں پہ 2 شوٹرز جو باپ بیٹا تھے انہوں نے وہاں پہ ایک مجمع کو جو ہے وہ نشانہ بنایا, اور اس کے اندر 15 افراد جو ہیں وہ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں, ان کی تصدیق ہو چکی ہے. جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ان کی جانب سے اور اسرائیلی اکاؤنٹس کی جانب سے اور افغانستان سے جڑے اکاؤنٹس کی جانب سے جو ہے وہ اسے پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا گیا. لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہے, مجھے نہیں پتا کیا چکر ہے, ان کی قسمت منحوس ہے, ان کی قسمت خراب ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب جو اب تک کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ حملہ آور جو تھے ان کی شناخت 50 سالہ ساجد اکرم اور ان کے 24 سالہ بیٹے نوید اکرم کے نام سے تو ہو چکی ہے. ان کو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہوا تھا. اب ڈیٹیل جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو شخص ہے 50 سالہ ساجد اکرم, جو بیسکلی باپ تھا, وہ جناب انڈین اوریجن کا ہے. یہ پتہ لگا ہے انڈین اوریجن کا ہے. 1998 کے اندر 1998 کے اندر جو ہے وہ وہاں سے بھارت سے جو ہے وہ آسٹریلیا مائیگریٹ کر گیا تھا اور یہاں پہ اس نے رہنا شروع کر دیا تھا, اور اس کا جو بیٹا ہے اس کی پیدائش آسٹریلیا کے اندر ہی ہوئی تھی. اس کا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا لنک نہیں بنتا. اور یہ جو باپ ہے ساجد اکرم, یہ 5 دفعہ انڈیا بھی جا چکا ہے 1998 سے لے کے 2025 کے دوران. تو ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ ذرا سامنے دیکھیے گا کہ یہ دی پرنٹ ان کا اپنا بیسکلی اخبار ہے, وہاں کا میڈیا آؤٹلیٹ ہے انڈیا کا. اس نے خود اس بات کی اب تصدیق کر دی ہے کہ بانڈی بیچ شوٹر موو ٹو آسٹریلیا فرام حیدرآباد ان 1998, son Australian citizen by birth. Australian authorities sought details from India about the terrorist duo. Sajid traveled to India at least thrice in 27 years. It is learned he was shot dead. Son Naveed taken to hospital. تو انڈیا سے اس کا جو ہے وہ تعلق نکلا ہے, اور اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس دوران دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ 1 مہینہ کے لیے بیچ میں فلپائنس بھی گئے ہیں, اور فلپائنس میں یہ سسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آرم ٹریننگ جو ہے وہ کہیں پہ حاصل کی ہے کسی جزیرے کے اوپر جا کے. اور جو باپ تھا وہ انڈین پاسپورٹ استعمال کرتے ہوئے گیا, جبکہ جو بیٹا تھا وہ آسٹریلین پاسپورٹ کے اوپر, کیونکہ پیدا ہی آسٹریلیا میں ہوا تھا تو آسٹریلین پاسپورٹ کے اوپر جو ہے اس نے ٹریول کیا. اتنے مطلب یہ لوگ بے شرم ہے کہ انہوں نے انیشلی جو ہے وہ رپورٹ جب کیا تھا, ٹائمز آف انڈیا نے ایکچولی جب رپورٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی دونوں نے جو ہے وہ, انہوں نے اس وقت ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ دونوں نے جو ہے وہ انڈین پاسپورٹ پہ رپورٹ کیا ہے, لیکن آگے انہوں نے لکھا کہ ان کا تعلق البتہ پاکستان سے. مطلب آپ ذرا اندازہ کریں یہ کتنے جاہل ہیں کہ پاکستان سے لنک جوڑنے کی خاطر جو ہے کہتے ہیں انڈینز انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کر رہے ہیں لیکن ہے یہ پاکستانی. کین یو مطلب انڈیا اور پاکستان میں تو ویسے بھی ڈیول سٹیزن شپ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو آپ نے کس طرح بیٹھ کے جو ہے وہ یہ تصور کر لیا کہ جناب اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے. سو دس از واٹ آئی مین. ان کی میڈیا کی کریڈیبلٹی, میں نے تو ڈے 1 سے آپ کو کہا تھا کہ ان کی میڈیا کی کریڈیبلٹی کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہے. لیکن افسوس کی بات, جو مجھے زیادہ افسوس ہے, چلیں وہ تو دشمن ہے نا, ان سے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپتے رہیں گے, وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ بدنام کیا جائے. آبویسلی میں ان سے کوئی خیر کی امید میں رکھتا بھی نہیں ہوں, لیکن افسوس مجھے ان جگہوں سے ہوتا ہے, ان جرنلسٹ سے ہوتا ہے, ان میڈیا آؤٹلیٹ سے ہوتا ہے, ان ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہوتا ہے جنہوں نے ایکچولی اس دوران پاکستان کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ بھرپور کوشش کی, اور پاکستان کے ساتھ مطلب جو نیریٹو انڈیا ٹو کر رہا تھا اس کے اندر انہوں نے چھلانگ مار لی, کیونکہ لڑائی ان کی جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے, لڑائی ان کی جو ہے موجودہ حکومت سے ہے, بدنام یہ پاکستان کو کر رہے ہیں. یہ بالکل وہی بے غیرتی, بے شرمی, یہ گھٹیا پن تھا جو انہوں نے جنگ کے دوران بھی دکھایا تھا, بالکل وہی. نعیم حیدر پنچوتا صاحب جو ہے نا کل رات کو میرے پاس شو میں آئے ہوئے تھے اور ڈسکشن جو ہے وہ ہونا شروع ہوئی, تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے یا عمران خان صاحب جو ہیں یا ان کی فیملی جو ہے, انہوں نے تو پاک فوج کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں کبھی کچھ نہیں کہا, بلکہ جب جنگ ہوئی تھی آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ بڑا اہم کردار انہوں نے ادا کیا تھا. تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا جی وہ علیمہ خان صاحبہ تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی یہ ٹوپی ڈرامہ ہے سارا, یہ رل مل کے کھیل رہے ہیں اور یہ فکسڈ میچ ہو رہا ہے, یہ دونوں انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ فکس میچ کھیل رہے ہیں آپس میں. تو میں نے کہا بعد میں جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی تھی, اور تب اس کے بارے میں کیا کہیں گے. تو پہلے تو وہ کبھی لیفٹ جائیں کبھی رائٹ جائیں, پھر الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بات یہ ہے کہ وہ ان کا اوپینین تھا. وہ اوپینین نہیں تھا, دیٹ از ناٹ جسٹ اے اوپینین, دیٹ از سم تھنگ آپ جس کو فیکٹ بنانے کی کوشش کریں. آپ جھوٹ بول رہے تھے,
آپ جھوٹ بول رہے تھے اس وقت. اور افسوس کی بات اس ساری چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا اور آپ نے آج تک اس بات کے اوپر معافی نہیں مانگی کہ جناب یہ سارا چکر. مجھے آئی ایم سوری، مجھے اپنا پوسچر ذرا چینج کرنا پڑا. میری آج کل بیک میں تھوڑی سی پرابلم ہے. بہت سے لوگوں نے ایکچولی کامنٹس بھی کیا. میں ذرا سوری بیچ میں انٹرسیپٹ کر رہا ہوں. مجھے پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے تھوڑا سا بیک کا ایشو ہوا ہے، اس لیے مجھے بار بار جو ہے وہ ٹیک لگانی پڑتی ہے. میں اس کے لیے معذرت، ورنہ میں آپ جانتے ہیں میں اس طرح جو ہے میں کبھی بھی ولاگ نہیں کرتا. خیر، تو مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو یہ اس قسم کے اکاؤنٹس جو ہے نا وہ ایک منٹ میں چھلانگ مارتے ہیں اور پاکستان اگینسٹ نیریٹو کے اوپر جو ہے وہ لائن کو ٹو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ شرم کی بات ہے. اس کے علاوہ اس سلسلے میں جو ہے وہ مزید پیش رفت بھی سامنے آئی ہے. اور یہ جو لڑکا ہے جو اس وقت ہاسپٹل کے اندر ہے، یہ جو حملہ آور تھا، اس کی ماں کا انٹرویو جو ہے یا تھوڑی بہت گفتگو جو ہے میڈیا سے جو کی ہے اس نے وہ سامنے آئی ہے. اور اس نے کہا ہے کہ جی آسٹریلوی اخبار سڈنی مارننگ ہیرلڈ نے جو ہے اس کی والدہ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی حملے سے کچھ دیر قبل اس کے بیٹے نے اسے فون کیا اور اس نے کہا کہ جی وہ جو ہے وہ فشنگ کے لیے گیا ہوا ہے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور اس سے قبل جو ہے اس نے سوئمنگ اور اسکوبا ڈائیونگ بھی جو ہے وہ کی ہے. اس نے کہا کہ جی موسم بہت گرم ہے اس لیے وہ زیادہ دیر باہر نہیں رہے گا اور کھانا کھانے جو ہے وہ جا رہا ہے. اور اس کی والدہ نے کہا کہ جی مجھے بالکل کسی قسم کا کوئی شک شبہ جو ہے وہ نہیں ہوا کہ یہ جو ہے وہ اس قسم کی حرکت جو ہے وہ یہ کرنے جا رہا ہے. بہرحال اس نے کہا کہ جی یہ جو نوید ہے، جو لڑکا ہے، یہ پیشے کے لحاظ سے مزدور ہے اور اینٹیں لگانے کا جو ہے یہ کام کرتا ہے. اور اس کی ملازمت البتہ 2 ماہ قبل جو ہے وہ ختم ہوئی تھی، جب متعلقہ کمپنی جہاں یہ کام کرتا تھا وہ دیوالیہ ہو گئی تھی. اب ذرا کچھ لوکل پالیٹکس کی طرف آتے ہیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر ہی بتایا تھا، آج ملاقات کا دن تھا، لیکن آج پھر عمران خان صاحب کی فیملی کو یا ان کے وکلا کو جو ہے وہ ابھی تک ملاقات نہیں کرنے دی گئی. جس وقت یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اور جو صورتحال لگ رہی ہے، ملاقات کا ٹائم جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، تو ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کرنے دی گئی. وہاں پہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سائزبل کراؤڈ جو ہے وہاں پہ آیا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ ان کو روک دیا گیا ہے وہ وہیں پہ اس وقت دھرنا دیے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کتنی دیر تک یہ دھرنا دیا جاتا ہے. Obviously I'll be able to update that in the next vlog. لیکن تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے. اور ان کی تینوں بہنیں اور کزن جو قاسم زمان ہے وہ اس وقت وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ان کو وہیں پہ انہوں نے روکا ہوا ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان شفیع اللہ جان، انہوں نے جو ہے وہ وی نیوز سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کو خاندان سے مشاورت کے بغیر جیل سے منتقل کرنے کے خلاف سخت احتجاج ہوگا. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ مچھ یا پنجاب کے کسی اور جیل میں منتقل کرنے سے احتجاج نہیں ہوگا تو یہ ان کی بھول ہے. مچھ تو پاکستان میں ہے، دنیا کے کسی اور کونے میں بھی منتقل کیا گیا تو وہاں بھی جیل کے باہر اسی طرح کا احتجاج ہوگا. دنیا کے کسی اور کونے میں کیوں مطلب ان کو منتقل کیا جائے گا؟ پاکستان کے اندر جو ہے انہیں منتقل کیا جا سکتا ہے. عام طور پہ ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو پرزنر ہوتا ہے وہ جس ایریا سے تعلق رکھتا ہے، عام طور پہ یہ ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کو قریب ترین جیل کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے جو عزیز و قارب ہیں وہ اس سے ملنے کے لیے آ سکیں، ان کو جو ہے وہ ڈیفیکلٹی نہ ہو. لیکن آپ جانتے ہیں یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ کسی کو بھی اٹھا کے مطلب ذوالفقار علی بھٹو جو ایکچولی تعلق رکھتے تھے انٹیریئر سندھ سے، ان کو یہاں پہ شاہی قلعے میں لا کے جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا لاہور کے اندر. تو یہاں پہ قانون کی اسی طرح دھجیاں جو ہیں اڑائی جاتی ہیں. آج بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ نہیں کرنے دینی ملاقات، چاہے جو مرضی ہو جائے، بس